بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم۔ میں نے جو کل آپ کو درس دیا تھا وہ میں نے جو چیزیں چھوڑی ہوئی تھی نا، میں نے اصل میں ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کیا تھا۔ ویسے اس وقت ہم جو کتاب التوحید کے اس حصے پر پہنچ چکے ہیں، اور ویسے تو میرا دل ہے ہی کہ 2 درس میں نے آپ کو دینے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ویسے کہتے ہیں ابتدا میں بھی جو ہے وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ ابتدا بہت نمایاں ہو، واضح ہو، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کتاب پوری لکھ مارتے ہیں، لیکن کتاب پڑھنے کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ کل ایک کتاب میں جو ہے وہ یہاں سے لے گیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ اتنی موٹی کتاب ہے، 800 صفحے۔ اس کا میں نے شروع دیکھا، اس کا میں نے درمیان دیکھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا جب تک مقصد پتہ نہ ہو اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے، یعنی اس کا موضوع، اس کا پھر مقصد جو ہے وہ غرض و غایت میں، تو اس وقت تک جو ہے وہ بصیرت حاصل نہیں ہوتی۔ اب امام بخاری نے جو ہے وہ جس طرح ابتدا میں زور لگایا ہے وہ تو ابھی زور آپ کے سامنے ہی نہیں ہے نا، یہ بھی آخر میں امام بخاری جو کچھ جو ہے وہ اب خاتمے پر جو کام کر رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے میں تھوڑا سا رکھتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی۔ فاجر کی قرات مطلب ہے کہ جو شخص جو ہے وہ قرآن مجید سامنے ہونے کے باوجود جو ہے وہ فسق و فجور میں رہتا ہے، اللہ پناہ دے۔ ہماری درسگاہوں میں جو قاری رات جو ہے نا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بہت غلط حرکات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی میں، مجھے آج سے کوئی 53 سال پہلے جو آزمائش آئی تھی وہ اس کی آئی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ حفظ کے بچے جو ہے نا، ان کو کبھی ہم نے رہائش نہیں دینی، اس لیے کہ یہ بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اس طرح پھولوں کو جو ہے یہ تباہ کرتے ہیں۔ اچھا، اور ان کاریوں کو گمراہ کرنے والی حدیث کون سی ہے؟ جنت میں داخل ہو جائے گا وَإِن ذَرَا وَإِن سَرَقَ وَإِن ذَرَا وَإِن سَرَقَ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَإِن ذَرَا وَإِن سَرَقَ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بغیر عذاب کے داخل ہو جائے گا، وہ تو خیر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو بہت بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، لیکن دخل مطلب آخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 50,000 سال اگر اس نے جہنم میں جل کر جو ہے وہ آخر میں داخل ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ مولویوں کو جو ہے وہ بہت گمراہ کرتی ہے یہ حدیث۔ معاذ بن جبل جو ہے نا، اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، پھر کہنے لگے کہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا۔ وہ ایک اور حدیث ہے، مفہوم اس کا یہی ہے، خطرہ پیدا ہوا کہ دین جو ہے میرے پاس رہ جائے گا، پھر میں نے اس وجہ سے پھر آخر میں یہ حدیث بتائی۔ تو اس لیے دینی مدارس کا جو ہے نا ماحول، رہائش کا اور اس کے جو انداز ہیں، چونکہ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک خانقاہی سسٹم تھا ہمارے ہاں،
اس خانقاہی سسٹم کو ہم نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ برطانیہ نے اب سارے قبضے کر لیے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس خانقاہی سسٹم کو جو ہے وہ ہم مدرسہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں وہ تھا پیر اور مرید، اور اسی لیے پیری مریدی میں انہوں نے اتنا اس کے اندر غلط مفہوم ڈالا ہے کہ اصل میں انا للہ و انا راجعون، اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جو ہے کیسے میں بیان کروں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو علت المشائخ ہے نا، حقیقت میں یہ کیا ہے، یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں عشق مجازی، اور عشق مجازی جو ہے وہ عشق حقیقت تک پہنچاتا ہے، چونکہ اللہ سے عشق ان کا مقصد ہے، اور پھر عشق مجازی کے ذریعے سے، یعنی ان کو تعلق کس سے ہوتا ہے؟ خاص طور پر یہ جو بچہ ہے نا، جب ابھی اس کو داڑھی نہیں آتی لیکن جوانی جو ہے وہ اس کو ابھر رہی ہوتی ہے، ایسے بچے جو ہے نا وہ علت المشائخ کا نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن اب صورت آ رہی ہے کہ میں تو تجربے کیا بڑے بڑے مارکوں سے گزرا ہوں، مگر اب میری ماشاءاللہ جو سلبی اولاد ہے اور مانوی اولاد ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ باپ کہتا ہے پتہ نہیں باپ جو ہے وہ بیوقوف ہے، ہم نے تو جو کام کرنے ہیں سارے کرنے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عیش بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کی بچیاں دین پڑھنے کے لیے لائی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ دوسری تیسری شادی کی ضرورت ہے۔ اب ان کی تو موت بن گئی تھی۔ چلیے جی، میں نے ویسے آپ کو جو ہے وہ فاجر کے لفظ سے تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کا ظاہر جو ہے وہ اچھا ہو اور اس کا جو باطن ہے وہ اس کا خراب ہو، منافق اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک ہے نا اسلام اور کفر، یہ ناموں کی اہمیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن نام سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں رجحان یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اصل میں نام رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام بخاری کی کتاب التوحید ہے، کس کا رد ہے؟ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو اپنے آپ کو اہل توحید والعدل کہتے ہیں۔ نہیں، یہ جامعہ معتزلہ تقریباً ایک ہے، نہیں فرق ہے تھوڑا سا۔ جامعہ جو ہے یہ اصل میں ابتدائی صورت تھی، معتزلہ اس سے 10 ہاتھ آگے ہیں۔ تو ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں معتزلہ کا، جامعہ کا فرق، پھر اس کے بعد اشاعرہ ماتریدیہ کا فرق، پھر صوفیہ کا فرق، دہراتا نہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ نام رکھ لیا ہم نے اہل حدیث، کل بھی میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، نام ہم نے رکھ لیا اہل حدیث، اور ہمارا سارے کا سارا جو اس وقت پس منظر ہے نا اس بر صغیر پاک و ہند میں، وہ مسئلہ تقلید ہے۔ یعنی ہم نے جامع تقلید کا رد کیا، وہ شاہ ولی اللہ ہے، لیکن شاہ ولی اللہ جو ہے وہ جامع تقلید کا رد کر کے یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے تو حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان کے اندر حکمت کیا ہے، اسلام کے فروعی احکامات کی حکمت کیا ہے۔ اس لیے لیکن ہم نے کیا کام کیا ہے، ہم نے یہ تو لے لیا
تقلید نہیں ہم نے کرنی اور حکمت چھوڑ دی. تو اسی لیے ہم جو ہے وہ نام تو لیتے ہیں شاہ ولی اللہ کا اور شاہ اسماعیل کا اور بن گئے ابن اعظم، اس لیے کہ ابن اعظم جو ہے وہ حکمت کا قائل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید کے بعد اگر ہم میں اجتہاد آ جاتا نا پھر ہم جو ہے وہ ظاہری نہ ہوتے. تو اس لیے میں نے کل وہ اشارہ کیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید، ویسے تو قرآن مجید جو ہے وہ کافر اور اسلام کا لفظ بہت استعمال کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ لفظ اسلام جب استعمال ہوتا ہے نا اکیلا، اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے. وہ ایمان کے بغیر نہیں ہوتا اسلام کا لفظ. ہاں اگر وضاحت کر دیجئے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، امام بخاری نے اس پر عنوان کیا باندھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ استسلام کے معنوں میں بھی آتا ہے. کیا مطلب؟ صرف ظاہری طور پر ایسے کام کرنا جو اسلام نظر آئے. تو یہ خرابی بڑی پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں. خاص طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ظاہریت نے، میں آپ کو بتایا نا ان جناب ان سرک، اس حدیث کا کتنا معنی بگاڑ دیا ہے. مجھے ایک بدماش کا ایک قول ہے، میں نے اس کو بدماش اسی کہا ہے، وہ تھا بہت بڑا عالم. اس کا ایک خطبے میں یہ کہنا تھا کہ مجھے کہتے ہو میں نے رب کی اتنی خدمت کی ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب رب کی طرف نکلے گا، رب کا میری طرف نہیں نکلنا. میں ایسے مراحل سے گزر کے آیا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے تجربے تو بڑے کرا دیے ہیں، لیکن اب عمر باقی نہیں رہ گئی کہ میں خود دوبارہ ان تجربوں کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے واضح کروں. اب تو کوئی سیکھنے والا ہو جو مجھ سے سیکھ لے، ورنہ اب مجھے اٹھا کر اگر کسی کو سکھانا ہے تو وہ کیا سیکھے گا. چلیے جی، میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے نا، جو اسلام کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن ہے. بڑا میدان قرآن مجید کا جو ہے وہ باطن ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو اصل موضوع ہے نا وہ ایمان اور نفاق ہے. ایمان کا معنی اللہ سے تعلق، اور نفاق کا معنی کہ اظہار کرنا کہ میں تو اللہ والا ہوں. اور اندر کی صورت حال یہ ہے کہ اسی لیے وہ کہتا ہے نا ایک آدمی کہ میں 30 صحابہ سے ملا، صحابہ تو بہت سے ملا، 30 صحابہ نے مجھے کہا کہ ہم تو منافق ہیں. ہاں جی، نہیں، انہیں خطرہ تھا کہ ہم ظاہر جو کچھ کر رہے ہیں ویسے نہیں ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو آدمی بھی نیکی کا شوق رکھتا ہے تقریباً اس کی یہی حالت ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری عزت کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ تو ہمیں دین دار سمجھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کرتے ہیں نا، انہوں نے تو جنت میں چلے جانا ہے، یہ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہمیں پھنسا دیں گے کہ ہم ایسے نہیں ہیں. ہمارا دکھ ہی دکھ ہے. آپ دیکھو ہمارے مولوی صدیق صاحب جو فتاوی حدیث کے ماشاءاللہ مرتب ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی کی نماز اور داڑھی نہ دیکھو، یہ تو اس کا پیشہ ہے. اس کو اگر دیکھنا ہو نا تو اس کا معاملہ دیکھو. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باہر حکم تو ایسا ہی ہے کہ کسی کا راز فاش نہ کرو. میں نے بہت بڑے بڑے مفتی دیکھے ہیں، لیکن میں نے جب ان کے معاملات دیکھے تو بسا اوقات میں حیران رہ گیا. مجھ سے کہتے تھے یہ کام کر دو، ہمارا کرا دو، بہت بڑے گناہ کا کام. میں نے کہا یہ مفتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے پردے جو ہے وہ باقی رکھے. میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں بھی تو آخر انہیں لوگوں میں شامل ہوں نا.
تو اس لیے اگر میں کسی کا عیب ظاہر کروں گا تو سوائے اس کے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم ہو تو وہ اپنے ظلم کے ازالے کے لیے جو ہے وہ کسی کی بات نام لے سکتا ہے۔ چلیے بات دور سے دور نہ نکل جائے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن کا جو موضوع ہے نا وہ اصل میں ایمان اور نفاق ہے۔ باقی اللہ مجھے توفیق دے، اللہ جیسے کہ ماشاءاللہ میری اب سے میں سمجھ رہا ہوں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہتے ہیں کہ دیا جو ہے وہ بجھنے سے پہلے جھپکے مارتا ہے، بعض بار میں یہ کہتا ہوں کہ میری عادت یہی ہے۔ آپ بجھنے سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ میری عادت یہی ہے کہ میں اب ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہوں کہ آج کل میری طبیعت ٹھیک ہے، اس کے بعد شاید دیا بجھنے والا ہے۔ بھائی اپنی موت کو تو خیر یاد رکھنا چاہیے نا۔ اچھا جی، اب امام بخاری نے جو اصل مقصود ہے آگے وہ بیان کر دیا ہے، وہ یہ بیان کر دیا ہے کہ جو بدکار اور جس کے اندر جو ہے وہ گند ہوتا ہے، منافق، ان کی آوازیں اور ان کی تلاوت لا تجاوزوا حناجرہم، حنجر اس کو بولتے ہیں، یہ جگہ جو ہے نا یہاں جو ہمارے گلے کا آخری حصہ ہے، ان کی تلاوت جو ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ کیا مطلب کہ اصل تو یہ جو شارع رگ ہے نا، اس نے جو ہے وہ ہمارے دماغ کا اور دل کا تعلق قائم کیا ہوا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ یہیں گلے تک رہ جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ خاص طور پر قاریوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے جو ہیں وہ ایسے تک کر کے پڑھیں گے جیسے کہ تیر ہوتا ہے، اور وہ قاریوں کو بتایا ہے۔ اس لیے آپ ماشاءاللہ پتہ نہیں آپ محققین ہیں کہ محققین ہیں، وہ ہمارے مولوی عبدالسلام کیلانی صاحب جو ہیں نا، وہ کوئی ایسی بات ہوئی کسی معاملے میں، کسی نے غلط کسی پر الزام لگا کر جو ہے وہ تحقیق شروع کر دی، مولوی عبدالسلام کہتے ہیں الحکہ التحقیق بدون حکہ، التحقیق بدون حکہ ربما یفید التحقیق۔ اس کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ حکہ کہتے ہیں خارج کرنے کو، یہ شوشے والا کاف ہے، خارج نہ ہوتی ہو پھر بھی انسان خارج کرے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ حق بات سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ سارے حادثات میرے ساتھ وہ ہوئے ہیں، آپ کو بتاؤں میری پوری زندگی جو ہے نا، آپ جو سمجھ لیجیے، ویسے تو خیر ساری زندگی آزمائش انسان کی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جب میں مدینے سے واپس آیا ہوں تو میری پوری زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بس شاید اس کی وجہ میرے خیال میں ایک خاندانی مزاج ہے۔ ہمارے خاندان کو جو ہے نا اللہ نے، میں بزرگوں کی بات کرتا ہوں، ان کی تو خیر تھی، وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ ہر بات کے اندر یہ ہوتا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، چونکہ اصل مقصود تو حق و باطل ہے۔ اور حضرت علی کا یہ قول جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اعرف الحق تعرف الرجال، تو حق پہچان لوگ خود پہچانے جائیں گے۔ اب ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے پیچھے لگ کر، بھئی ان کے ہاں تو تقلید ہے، انہوں نے تو تقلید کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ہی جو ہے وہ لوگوں سے وابستہ ہے۔ اہل حدیث نے اگر تقلید چھوڑ دیا تو یہ اب اہل حدیث پکا ہوں میں، پکا اہل حدیث، اور شروع کہاں سے کرے گا بات کہ اللہ کے رسول بھی اہل حدیث تھے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر اہل حدیث سے مراد وہ ہے جو اہل الحدیث اور اہل الرائے کا مسئلہ ہے، تو ان معنوں میں تو اللہ کے رسول جو ہے وہ تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ دونوں چیزیں دیکھیں گے، دونوں کو کچھ نہ کچھ خیر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ بنو قریظہ کا جو واقعہ نماز کا، اس کے اندر ایک نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے الفاظ دیکھے کہ بھئی نماز اثر کی جو ہے وہ بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، دوسروں نے جو ہے وہ اس کا مقصد دیکھا،
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا، اس لیے یہ نہ کہیے کہ تمام کا تمام حق جو ہے وہ اب اس کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں اہل حدیث. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ معتزلہ نے اپنا نام اہل توحید رکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا لیا. اسی طرح ہم اہل حدیث جو ہیں یہ اپنا محاسبہ بہت کرنا چاہیے. بلکہ ہمارے والد صاحب جو تھے نا رحمانیہ کے چونکہ ممتحن تھے، اور رحمانیہ میں جب امتحان ہوتا تو نتائج کا اعلان ہوتا تو اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی کانفرنس ہوتی تھی. دلی رحمانیہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اندر ایک کانفرنس میں موضوع یہ تھا کہ اہل حدیث کی خوبیاں اور کمزوریاں. تو والد صاحب کو موضوع دے دیا گیا کہ اہل حدیثوں کی کمزوریاں آپ نے بتانی ہیں. وہ والد صاحب نے بھی شروع کیا تھا، کچھ مولویوں نے جو ہے شور مچا دیا. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کرنا، آپ کے تو سب کچھ سامنے آ گیا. یعنی اہل حدیث کا کام یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کسی کی بےزتی کرنی. اسی لیے آپ کو پتا ہے نا جی، میں نے جہادی جو لوگ ہیں میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ نوجوانوں کو تربیت دینی ہے نا، آپ مجھے کہیں، سب کو میں تربیت کے لیے آپ کے پاس بھیجتا ہوں. کہتے نہیں، ایسے نہیں لے کے جانا. اس طرح لے کے جائیں گے تو پھر یہ تو ہمارے کام ہی نہیں آ سکتے. ہم نے سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ باغی کرنا ہے. مدرسے والے روکیں اور ہم بسیں بھیجیں، پھر یہ لوگ جو ہے اصل مطلب کیا ہے کہ بعد میں ہم نے کو استعمال کرنا ہے. اگر یہ آپ باقی نہیں ہوں گے تو یہ استعمال کیسے ہوں گے؟ اس لیے ان دنوں بڑا یہ مسئلہ تھا کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد. فتوے سارے یہ تھے کہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب کچھ ہوا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کو جو ہے وہ ایک مفاد دنیا کا سامنے آ جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر دین کے اندر تعویلیں جو ہیں وہ جو بنتی ہیں. چلیے اب باتیں جو ہے وہ زیادہ دور نکلی جا رہی ہیں. میں نے ویسے آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے. امام بخاری اصل میں بتانے ہی جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک تلاوت وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام بھی تو اللہ کی تلاوت ہی ہے نا. اور ایک تلاوت وہ ہے جو برے لوگ کرتے ہیں، بے عمل لوگ ہوں یا ظاہری طور پر اچھے ہوں اندر سے گندے ہوں. تو قرآن مجید تو سارے کا سارا اچھا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے والے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت گندے بھی ہوتے ہیں. چلیے جی، آپ کو یہ تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن بعض لوگوں نے ہر جگہ پر اسی چیز کو رگڑا دیا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو اصل میں ایک کامن موضوع ہے، لیکن ہر باب کے اندر نیا باب باندھنے کا مقصد یہ ہے کوئی ایک اور پہلو، ایک اور نوعیت. اور یہاں اصل نوعیت یہ ہے، امام بخاری نے یہی بتایا ہے کہ ظاہری اعمال کا اور باطن اعمال کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو ایک حدیث ہے ویسے کہ ہر شرعی جو امر ہے اس کے لیے ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. جی اب حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، وہ کھولے گی اس کو. حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام حدثنا قتادۃ حدثنا انس عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کالأترجۃ طعمها طیب وریحها طیب والذی لا یقرأ کالتمرۃ طعمها طیب ولا ریح لها ومثل الفاجر الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ طعمها مر ولا ریح لها. قرآن مجید سے متعلقہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام کے تمام ظاہری طور پر جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ان کی اب اندر کی کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں.
فاجر اور منافق میں نے بتایا نا، یہ اندر کی کیفیتیں ہیں. اور ظاہری طور پر قرآن مجید ساری پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سارے ماننے والے ہیں، بلکہ یہ جتنے بھی زیادہ قرآن سے جاہل ہے نا، خاص طور پر یہ ہماری ادریہ کے، سب سے زیادہ وہ قرآن مجید کو بگاڑتے ہیں. جتنا الحاد ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے قرآن کا پتہ ہوتا کوئی نہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نائب بن کر فیصلے کرنے کے لیے. تو اسی لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں ججوں کی، 2 جہنم میں ہیں اور ایک جو ہے وہ جنت میں ہے. ایک تو وہ جہنم میں ہے جس کو پتہ نہیں تھا شریعت اور دین کا، کیونکہ انصاف تو صرف شریعت اور دین میں ہی ہے نا. پتہ نہیں تھا اور اس نے جو ہے اس کا فیصلہ کیا. اور ایک وہ ہے جس کو سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود اس نے غلط فیصلہ کیا، رشوت لے کر یا مفادات کی وجہ سے. تو یہ دونوں جہنم میں ہے. جنت میں کون سا ہے کہ جس کو حق کا پتہ تھا اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی. ہاں اگر اس غلطی بھی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر تو ہے. چلیے جی، اب 4 قسمیں جو ہے وہ پہلے آپ پھل سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ 4 قسمیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. یہ اترجا جو ہے، یہ مجھے بڑا احساس ہوتا ہے کہ یہ اترجا کی ایک قسم ہے. اب تو بیسیوں کیا پتہ نہیں اس کی کتنی قسمیں بن چکی ہیں. ہمارے ہم جو زراعت کا پیشہ رکھنے والے لوگ ہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. اب کچھ سالوں سے وہ خربوزے کا ایک شربوز آ گیا ہے. تو اب دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری تکلیف جو ہے 2-3 سال سے رگوں کی خشکی، کوئی چیز اس کا علاج نہیں کرتی. یہ دیکھو، یہ اترجا کی ایک قسم ہے. اترجا کہتے ہیں اصل میں ویسے تو ایک قسم ہے لیکن اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. اس کو انگریز بہت پسند کرتا ہے، گرے فروٹ. لیکن گرے فروٹ جو ہے نا، میں اس لیے تھوڑا سا کہتا ہوں کہ یہ گرے فروٹ ترجمہ اس کا کرنا مناسب نہیں ہے. اترجا سے مراد اصل میں یہ ہے کہ سنترے مالٹے کی ساری قسمیں. گرے فروٹ بھی اس کا ایک حصہ ہے. گرے فروٹ جو ہے نا، اس کا چھلکا کڑوا ہوتا ہے لیکن اندر سے ویسے وہ بہت مفید بھی ہے اور ویسے ذائقے دار ہوتا ہے. اگر اس کا آپ اوپر کا چھلکا اتار دیں، وہ جھلی ہے وہ بھی اتار دیں، پھر اگر گرے فروٹ کو آپ صبح کھائیں تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. حتیٰ کہ یہ شوگر کا مرض اس کو لے جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے سنترے مالٹے کی جو قسمیں ہیں اترجا، اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے. عرب لوگوں میں چونکہ گرم ملک ہے نا، اور گرم ملکوں میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی گرم ملکوں میں اگر آپ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سنترے مالٹے ہیں، وٹامن سی سب سے زیادہ ان میں ہوتی ہے. اور وٹامن سی جو ہے یہ ہماری قوت مدافعت ہے. حتیٰ کہ میں نے گزشتہ دنوں ایک مضمون پڑھا تھا کہ جن کو یہ نزلہ زکام ہو جاتا ہے نا، فوراً ڈر جاتے ہیں کبھی ہمیں کورونا نہ ہو جائے. کہتے ہیں حالانکہ یہ نزلہ زکام جو ہے یہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے. ہاں جی، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. ہر نزلہ زکام کورونا نہیں ہوتا. ہم فوراً بھاگتے ہیں کہ کہیں ہمیں کورونا نہ ہو جائے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عرب ملکوں میں اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ گرم چیزیں بہت کھاتے ہیں. ہر چیز گرم ہے ان کے ہاں. کھجور ویسے تو مزاجاً گرم ہے نا. اب یہ ہے کہ گرمی کا علاج جو ہے ان کے ہاں کیا ہے؟ ٹھنڈک. اور ٹھنڈک بھی ہو اور ساتھ یہ ہے کہ جسم کو صاف بھی کر رہا ہو، مادے بھی اس کے نکال رہا ہو، وہ ہے اترجا. اس لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے. مثال دی اللہ کے رسول نے تو اپنے حالات کے مطابق دینی تھی نا. اللہ کے رسول کا جو ظاہری خطاب ہوتا ہے وہ اپنے
معاشرے کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ تا قیامت پیش آنے والے واقعات کی ہوتی ہیں۔ مولانا مودودی نے ویسے اچھی بات کی ہے تفہیم قرآن کے شروع میں قرآن مجید کے انداز پر، میں صرف اشارہ آپ کو کر دیا، وہ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ایک تو قسم ہے اس کی، اور اس کا تو ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی۔ ایک قسم ہے کھجور، کھجور کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ کھجور اتنی اعلیٰ ہے کہ میں سعودی عرب گیا تو بس بیچارہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے بہت بڑے بڑے باغات ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو شوگر کی شکایت ہے، کہتا ہے میں آپ کو وہ کھجور دیتا ہوں جو شوگر کا علاج ہے۔